اولاد کے حصول کے لیے کون سی صورت پڑھنی چاہیے؟ رزق میں اضافے کے لیے کون سی صورت پڑھنی چاہیے؟ دشمنوں سے حفاظت کے لیے کون سی صورت پڑھنی چاہیے؟ بیماریوں سے حفاظت کے لیے کون سی صورت پڑھنی چاہیے؟ اور میاں بیوی میں گہری محبت کے لیے کون سی صورت پڑھنی چاہیے؟ اگر ان سوالات کے جوابات جاننے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور ساتھ ساتھ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ سورہ کوثر کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس سورت کی تلاوت کرنے سے بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ سورت کوثر کو پڑھنے سے آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ سورت کوثر کو اس طرح پڑھنے سے جیسے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، آپ کے گھر میں جھگڑے لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ سورت کوثر پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ سورت کوثر کو پڑھنے سے میاں بیوی میں گہری محبت پیدا ہو جائے گی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، یوں تو قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اپنے اندر بے شمار فضیلتیں رکھتا ہے اور قرآن کریم کا ایک ایک نقطہ مقدس اور قابل احترام ہے، لیکن سورت کوثر کی خصوصیات اپنے اندر بہت ہی زبردست انفرادیت رکھتی ہیں اور اس کی تلاوت کرنے سے بہترین فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن پاک کی اس مختصر ترین سورت کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لہٰذا اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جائے گی۔ جو شخص سورت کوثر کو روزانہ باقاعدگی سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دے گا اور اس کے مال کو چوری سے بچا لے گا۔ اللہ کی عطا اور سورت کوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے۔ شادی کے لیے سورت کوثر کی تلاوت کرنے سے خیالات کو متاثر کرنے والی برکات پیدا ہوتی ہیں۔ محبت کی شادی میں بھی سورت کوثر فائدہ مند ثابت ہوگی۔ محترم ناظرین، جسم میں کسی بھی جگہ درد کی شکایت ہو تو روغن زیتون پر 41 مرتبہ سورت کوثر پڑھ کر دم کریں۔ اول آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، پھر اس تیل کو روزانہ درد کی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مالش کریں۔ انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوں، سورت کوثر ایک بار پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے دونوں کو کھلا دیں، انشاءاللہ دونوں میں محبت پیدا ہوگی۔ اگر لڑائیاں زیادہ ہوتی ہوں تو اس عمل کو 1 ماہ میں 4 مرتبہ ضرور کیجئے گا۔ رزق کی فراوانی کے لیے اگر کوئی شخص رزق کی تنگی محسوس کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز تہجد کے وقت تہجد سے فارغ ہونے کے بعد 41 مرتبہ سورت کوثر کی تلاوت کرے اور اول آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لے۔ اس عمل کو 40 دن تک جاری رکھے، انشاءاللہ آمدنی میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ اولاد نرینہ کے حصول کے لیے عورت جب حیض سے پاک ہو جاتی ہے تو اس کے 3 دن کے بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں اور افطار سے پہلے 7 مرتبہ سورت کوثر پڑھ کر دودھ پر دم کر دیں، پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی افطار کریں اور رات کو دونوں میاں بیوی ہم بستری کریں۔ انشاءاللہ حمل قرار پائے گا اور اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ قرض کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی شخص مقروض ہو اور قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ سورت کوثر کی تلاوت روزانہ 40 مرتبہ کرے۔ اول آخر 40 مرتبہ درود شریف پڑھے، کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو لگاتار 40 دن تک کرے، انشاءاللہ قرض سے نجات مل جائے گی اور غیب سے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ وہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو تو اس کو چاہیے کہ 3 مرتبہ سورت کوثر کی تلاوت کرے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں اور امتحان میں کامیابی کی دعا کرے، انشاءاللہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائیں گے۔ حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص حاسدوں کے حسد سے پریشان ہو اور اس کی ہائے سے کاموں کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوں تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان سورت کوثر کو 1 بار پڑھے، اول آخر 7 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھے اور حاسدوں کے حسد سے بچنے کی دعا کرے۔
اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھیں، انشاءاللہ حاسدوں کے حسد سے نجات ملے گی۔ مراد پوری ہونے کے لیے اگر کسی شخص کی کوئی مراد ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھے، اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر سجدے میں جا کر دعا کرے، انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر مراد پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو 7 دن ہی جاری رکھنا ہے۔ قید سے رہائی پانے کے لیے اگر کوئی شخص ناحق گرفتار ہوا ہو اور اس کی ضمانت نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ پیشی سے 7 دن پہلے یہ عمل کرے۔ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھے، ہر بار سورہ کوثر کی تلاوت کرے، اول اور آخر میں 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھے، پھر اپنے دونوں ہاتھ پر دم کر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لے اور اپنی رہائی کی دعا کرے، انشاءاللہ رہائی نصیب ہوگی۔ روزمرہ کی زندگی میں ترقی کے لیے سورۃ کوثر کی 33 مرتبہ تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ صاحب مال اور صاحب وقار بننے کے لیے اگر کوئی شخص صاحب مال اور صاحب وقار بننے کا خواہش مند ہو تو جمعہ کے دن نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کوثر پڑھے، انشاءاللہ اس عمل کی پابندی سے دولت بھی بڑھے گی اور عزت و وقار میں بھی زبردست اضافہ ہوگا۔ عہدے کی بحالی کے لیے اگر کوئی شخص اپنے عہدے سے معزول ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرے، اول و آخر 7 مرتبہ کوئی سا درود شریف پڑھے اور اپنے عہدے کی بحالی کے لیے دعا کرے۔ لڑکی کی جلدی شادی کرنے کے لیے یا شادی نہ ہو رہی ہو تو اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو اور اچھے رشتے نہ آتے ہوں تو لڑکی کو چاہیے کہ جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرے، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور اپنی شادی کی دعا کرے، انشاءاللہ اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کسی شخص کو کسی خواہش کی ضرورت ہو تو سورۃ کوثر اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سب سے زیادہ مجرب وظیفہ ہے۔ سورۃ کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے۔ اس سورت کو مسلمانوں میں خوشی اور تحمیل پیش کرنے کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک مسلمان کا اپنے بنانے والے کے ساتھ جوڑنا بھی بیان کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا بیان کرنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔